اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الف الف مرۃ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو عجیب و غریب واقعہ سناؤں گا، اس میں بہت سبق آموز بھی ہے اور آپ انجوائے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اس طرف۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ دور افتادہ علاقے میں ایک گاؤں تھا۔ وہاں ایک گاؤں میں ایک معزز مہمان آیا تو سارا گاؤں منڈایا اور انہوں نے اس کے لیے بڑی زبردست قسم کے کھانے وغیرہ بنائے اور اس کے آگے پیش کیے، لیکن ساتھ میں ایک بڑی ٹرے میں ایک بڑا ڈنڈا بھی رکھ دیا۔ اب معزز مہمان کھانوں کو دیکھ کے تو بڑا خوش ہوا، لیکن جب اس نے ڈنڈے کی طرف دیکھا تو اس نے کہا بھائی انہوں نے میری خدمت تو کرنی ہے، لیکن یہ ڈنڈے سے جو کریں گے تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ لہذا اس نے سب کو متوجہ کیا اور کہا دیکھو بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اتنے کھانے پیش کیے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈنڈا کس لیے رکھا ہے آپ نے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں کھانا کھاؤں اور پھر آپ یہ اس کا کام مجھے بتائیں کہ ڈنڈے کا کیا کام ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ انجوائے کریں، کھانا کھائیں، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری روایت ہے، بزرگوں سے چلی آ رہی ہے اور ہم جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو یہ رکھتے ہیں، کیونکہ ایک رسم ہے ہمارے ہاں اور کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ مہمان کہنے لگا کہ نہیں بھائی، آپ مجھے اس کے بارے میں جب تک تفصیل نہیں بتائیں گے تو میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ چنانچہ اس میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور وہ اس نے تفصیل بیان کی، کہنے لگا بھائی ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے ہاں جو مہمان آتا ہے تو اسی طرح سے اس کی مہمانی ہوتی ہے، کھانا پیش کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا سمبل کے طور پہ جو ہے یہ ڈنڈا ہوتا ہے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ لیکن ان کی مہمان کی تسلی نہیں ہوئی اور وہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی، جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے تو میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک اپنے گاؤں کا جو بہت کافی بڑی عمر کا بندہ تھا، بزرگ تھا، اس کو بلوایا تو وہ آیا اور اس نے جب ڈنڈا دیکھا تو بہت ہی زیادہ غصہ کیا سب کو۔ اس نے کہا کہ دیکھو اتنا بڑا ڈنڈا رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو تھوڑا کم کر دیتے۔ چنانچہ انہوں نے ڈنڈے کو کاٹا اور تھوڑا کم کر دیا، لیکن پھر بھی مہمان کی تسلی نہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی دیکھو ڈنڈا تو اپنی جگہ موجود ہے اور یہ جو ہے نا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آپ جب تک مجھے تسلی نہیں دیں گے تو میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس سے بھی ایک بڑی عمر کا بزرگ بلوایا اور کہا تو وہ آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ بھائی تمہیں تمیز نہیں ہے مہمان کی، کہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، مہمانی کی جاتی ہے، پھر ڈنڈے کو جو ہے نا یہ ڈنڈی کے طور پہ بنا دو۔ تو انہوں نے وہ چھیل چھال کی چھوٹی سی ڈنڈی بنا دی اور وہ ٹرے میں رکھ دی، لیکن مہمان کی پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی ڈنڈی کی کیا ضرورت ہے، جب آپ ڈنڈی آپ نے رکھی ہے تو میں اس رب ذات کی قسم کھاتا ہوں جو کیڑے کو پتھر میں روزی دیتا ہے، میں اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک آپ اس کی تسلی بخش وضاحت نہ کریں، آپ سے کوئی آدمی وضاحت کرے یا آپ لوگ کریں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایک دور افتادہ جگہ پہ ہمارے بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں، ہماری قوم کے ہیں وہ، ہم ان کو بلواتے ہیں، شاید آپ کی وہ تسلی کر سکیں۔ وہ جب آئے تو انہوں نے بھی اسی طرح سے بڑا غصہ کیا سب کو۔ انہوں نے کہا کہ تم اتنے بے وقوف لوگ ہو، اتنا تم نے مہمان نوازی کے لیے خرچہ کیا، سب کچھ کیا، اور یہ سب برباد کر دیا، آپ نے مہمان کو ڈرا دیا۔ اس نے کہا کہ مہمان سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، کہ در حقیقت ایسا تھا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ جب مہمان آتے تھے تو ان کو جو ہے ایک چھوٹی سی تیلی دیتے تھے، بالکل معمولی نازک سی چھوٹی سی پیالی میں رکھ کے، تاکہ جب وہ کھانا کھائے اور گوشت وغیرہ دانت میں پھنس جائے تو حلال کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے جو ہے نا سیدھے سادے لوگ ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں،
یہ پتہ نہیں کس نے ان کو بتایا ہے کہ ڈنڈا رکھ دو، اس نے ہٹاؤ سب کچھ، اس نے کہا بھائی اور ایک چھوٹا سا تنکا لے کے آؤ تاکہ ان کو جو ہے تسلی ہو، اور یہ جو ہے نا اپنے دانت کے خلال کے لیے رکھ لیں۔ مہمان سے کہا ہے کہ آپ کھانا نوش کریں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سیدھے سادے لوگ ہیں، تو مہمان کی تسلی ہوئی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ جو کہانی ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ رسم و رواج جو کہ چلے آ رہے ہیں غیر ضروری رسم و رواج ہیں، ان سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ اس سے جو ہے نا غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہم چلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں، جو آپ نے ہمیں گائیڈنس دی ہے، اس پہ ہم چلیں تو سارے معاملات صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔